نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ سورہ کہف۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ زندگی بھر کی عبادت کا صلہ مل جاتا ہے، ایک سجدہ جو کبھی دل سے ادا ہو جاتا۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ، یا رب مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان پہلی مرتبہ پہلی نظر کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے، پھر وہ اپنی نگاہ نیچے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی عبادت میں لذت و حلاوت پیدا فرما دیتا ہے۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا، حی علی الفلاح۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ باتیں کرنا سب کو آتا ہے، مگر تاثیر بیاں کی کسی کسی کا مقدر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا مجھے، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ بات ہے پتے کی، 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں۔ ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعہ مبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا میسج آگے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن لطیفے اور بیہودہ SMS کرنا لوگوں کو بہت پسند ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ خالق سے دل لگائیے، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا انشاءاللہ۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع
قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔